ہم نے گفتگو کرنی ہے اعمال کے اچھے اور برے نتائج کے حوالے سے، مکافات عمل کے حوالے سے، نیکی کے دنیاوی فوائد اور دنیاوی نقصانات ہیں کیا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پس جو کوئی بھی ذرے کے برابر جو ذرے کے وزن کے برابر خیر اور نیکی کرے گا تو وہ اس کا نتیجہ دیکھے گا، اور جو کوئی ذرے کے وزن کے برابر بدی یا برائی کرے گا تو وہ بھی اس کا نتیجہ دیکھے گا۔ اس میں ہم بات کریں گے، اور بڑی ہی ایک اہم پیاری خوبصورت شخصیت جن کا مجھے خود بھی انتظار رہتا ہے، ہمارے ساتھ آج موجود ہیں مولانا عبد المنان راسخ صاحب، معروف عالم دین ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے وبرکاتہ۔ سر، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں بخیر ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں جی۔ سلمکم اللہ وبارک جزاکم فیک۔ اللہ خیر۔ ایک لمبا عرصہ انتظار کرنا پڑتا ہے آپ کا، پاکستان میں موجودگی کے حوالے سے کچھ ہمیں دشواری رہتی ہے کہ آپ سے ملاقات میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، یہ آپ کی محبت ہے۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر، سلامتی سے نوازے۔ جزاکم اللہ۔ سر ہم چونکہ بات کریں گے اعمال کے حوالے سے، تو نیکیوں کے جو دنیاوی فوائد ہیں، جو نیکی ہم کما لیتے ہیں، اس حوالے سے آغاز کرتے ہیں کہ اسلام نیکی کو آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی فائدہ مند قرار دیتا ہے۔ دنیا میں نیکی کا فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جو اچھا کام کر لیا، جو نیکی کر لی، جو خیر کا کام کر لیا۔ بہت شکریہ نظامی صاحب۔ سر دیکھیں، اسلام جو ہے یہ اس کی صداقت ہی یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اسلام کی روح سے نیکی کرتے ہیں تو اخروی فائدے سے پہلے اس کا دنیوی فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ بلکہ قرآن پاک میں کئی ایک ایسے دلائل ہیں کہ للذین احسنوا فی ھذہ دنیا حسنہ، کہ جو اس دنیا میں بھی اچھائی کریں گے تو ہم اس کو اچھا بدلہ دنیا میں دیں گے۔ بلکہ قرآن شریف میں بڑی واضح آیت ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ جو بھی بندہ نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، ہم اس کے عوض دنیا میں اس کو حیات طیبہ دیتے ہیں۔ جی، بلکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ۔ تو کوئی ایسی نیکی نہیں ہے ہمارے دین اسلام میں کہ جس کا فائدہ بندے کو دنیا میں نہ ہوتا ہو۔ بلکہ آپ ایسے کریں، آپ نے کوئی بھی نیکی کی ہے، اس کے دو نتیجے ہیں، ایک اجر کی صورت میں تو وہ اجر کامل آخرت میں ہوگا، اور ایک ہے اثر کی صورت میں، وہ نیکی کا اثر دنیا میں ضرور مرتب ہوگا۔ جی، حتیٰ کہ اگر آپ نے کوئی بچپن میں نیکی کی ہے، جی، اس کا اثر جوانی میں ظاہر ہوگا، جوانی میں آپ نے کیا اس کا اثر بڑھاپے میں ظاہر ہوگا، اور کئی تو ایسی نیکیاں بھی ہوتی ہیں، یقین کریں کہ ان کا جو اثر ہے وہ نسلوں میں منتقل ہوتا ہے، ماشاءاللہ، نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ آپ سورہ کہف پڑھ کے دیکھ لیں، وہ حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ جو آتا ہے علیہما السلام، تو وہ انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی تھی، ضیافت نہیں دی تھی، تو پھر بھی دیوار کو کھڑا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا جب وہ بے مروت سے لوگ ہیں، مہمانی نہیں انہوں نے کی، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی دیوار کو مرمت کرنے کی، کھڑا کرنے؟ فرمایا اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، دیوار گر جاتی وہ خزانہ اٹھا کے لے جاتے۔ اصل میں بات یہ ہے، کان ابوہما صالحا، ان دو یتیم بچوں کا جو والد تھا وہ بڑا نیک انسان تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بنیادی طور پہ جی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، درجنوں دلائل ہیں کہ ہر نیکی کا ایک اثر ہے، ٹھیک، عافیت کی شکل میں، طمانینت کی شکل میں، سکون کی شکل میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ جب گفتگو کر رہے ہیں میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آ رہی ہے صدقہ دینے کے حوالے سے، کہ جو صدقہ دینے سے دنیا میں انسان کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، ایک تو یہ بات، دوسرا یہ بھی فرمائیے اس حوالے سے اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے نیکی کے حوالے سے جب ہم ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، صدقے کے حوالے سے تو اس کے درجنوں فوائد ہیں دنیاوی، جی، اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ دیکھیں ہر مسلمان کی خاص کر اور ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے مال میں اضافہ ہو، دنیاوی مال میں بھی ہم اضافہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص واقعتاً یہ خواہش مند ہے کہ اس کو برکت نصیب ہو، مال میں اضافہ ہو، تو اس کا شاندار طریقہ یہ صدقہ ہے، ٹھیک، کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ حتیٰ کہ جو انسان بڑے صدقے دل سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ان کی دنیاوی زندگی میں مالی معاملات میں کرامات کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے، یعنی ان کی برکت کرامت کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہم نے پڑھا کہ ایک شخص جا رہا تھا، اس نے
بادلوں میں یہ آواز سنی کہ اس کی حدیقت فلاں، کہ فلاں کے باغ پہ جا کے برسنا ہے. ہاں جی. خیر وہ چلتا چلتا وہاں پہنچا. بڑا یہ حدیث پاک ہے، اس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ اس شخص سے پوچھا کہ بھائی تو کیا کرتا ہے، تیرا عمل کیا؟ اس نے کہا جی میں سب سے پہلے اللہ کا حق نکالتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، اللہ کی راہ میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر مسلمان خاص کر اور انسان یہ بھی چاہتا ہے کہ بلاؤں کے معاملے ٹل جائیں، ازمائشوں کے معاملے ٹل جائیں، امراض کے معاملے ٹل جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے داووا مرضاکم بالصدقہ، جی. میڈیسن کے ساتھ ساتھ، وظائف کے ساتھ ساتھ اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے بھی کیا کرو. صدقہ سے کرے. ٹھیک. تو یہ دنیاوی بہت بڑا فائدہ ہے. ایک تو برکت اور خوشحالی، نعمتوں میں اضافہ اور اس میں دوام، یہ صدقے کی بدولت ہی دنیا میں نصیب ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بندہ بڑی بڑی آفتوں، مصیبتوں اور آزمائشوں سے اور امراض سے محفوظ رہتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک واقعہ سنائے دیتا ہوں. پلیز. ہمارے ایک بڑے معروف محدث ہیں امام حاکم رحمہ اللہ. ان کو ایک دفعہ چہرے میں کچھ خرابی ہوئی، پھنسیاں پھوڑے ایسے نکل آئے کہ وہ بالکل ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے. ان کے ایک استاد تھے امام عثمان صابونی رحمہ اللہ، بڑے نیک انسان تھے. تو ان کے ہاں پیغام بھیجا کہ آپ کے ہاں خطبے میں بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے تو آپ میرے لیے دعا کروا دیجیے. تو استاد محترم نے اپنے شاگرد کے لیے دعا کروائی کہ حاکم بیمار ہے، یہ اس کا معاملہ ہے. تو خیر سامعین میں ایک خاتون بھی تھی، اس نے بھی سنا، دعا کی. تو اگلے جمعے اس کی طرف سے ایک رکہ آ گیا مجمع میں شیخ صاحب کے پاس. اچھا. تو اس رکے پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ میں نے ان کے لیے ایک رات دعا کی اور میں سو گئی تو مجھے خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ حاکم کو کہو کہ وہ تھوڑے سے صدقے کا اہتمام کرے، اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. اور بالخصوص لوگوں کے لیے نا جی کوئی پانی کے معاملے میں آسانی کرے، کوئی کنواں کھدوا دے، اچھا. پانی پلائے، کسی کو رگ تر ہو جائے. امام حاکم تک یہ پیغام پہنچایا گیا. انہوں نے ایسے ہی کیا، پانی کا کنواں کھدوایا، پانی کے لیے آسانی کر دی. تو میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ فما مر اسبوع حتی ظہر الشفا، ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا جو مرض برسوں میں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتوں میں اس کو ٹھیک کر دیا. اللہ. صدقے کی یہ اہمیت ہے. یہ اہمیت ہے. اور آگے کے لفظ آتے ہیں وہاں وَكَانَ وَجْهُهُ أَحْسَن مِمَّا كَانَ مِن قبل، اور چہرے میں وہ نور آ گیا جو پہلے بھی نہیں تھا. سبحان اللہ. اچھا. تو اس لیے جی صدقے کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا نا اس کا دنیاوی فائدہ کیا، یہ دنیاوی فائدہ کیا، آپ مجھے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ صدقہ کرنے سے کون سا دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. ہمارے بیماروں کی بیماری اس لیے بڑھ گئی ہے، وہ صدقہ نہیں کرتے، میڈیسن لیتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات کو فیسز دیتے ہیں، صدقہ نہیں کرتے، خفیہ صدقہ نہیں کرتے. غریب لوگوں کی غربت بڑھ گئی. اور نظامی صاحب یہاں رک کر میں یہ گزارش کروں گا، ہمارے ہاں بے روزگاری ہے اور لوگوں کے وسائل میں بڑی کمی ہے، اور جو سیلری اور تنخواہ کے معاملے ہر بندہ اس کو ناکافی سمجھتا ہے. یقین کریں اگر کوئی مسلمان خاص طور پر اپنے تھوڑے مال میں 100 سے زیادہ برکت دیکھنا چاہتا ہے نا، وہ روزانہ کی بنیاد پر صدقہ کرے. جی. چاہے 10 روپے کرے، چاہے 5 روپے کرے، چاہے 1 روپیہ کرے، تو اس کے فائدے ہی فائدے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر ایک چیز اور بتائیے، جب آپ صدقے کا ذکر کر رہے تھے میرے ذہن میں بار بار استغفار کے حوالے سے بھی آ رہا تھا، توبہ کے حوالے سے آ رہا تھا. اس کے کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک شخص دنیا میں کیا فوائد اس سے بھی حاصل کر سکتا ہے استغفار کے حوالے سے؟ دیکھیں جی استغفار کے حوالے سے تو قرآن پاک بھرا ہوا ہے، اور نیک لوگوں کی آپ زندگی بھی دیکھ لیں کہ وہ زیادہ استغفار کرتی آپ کو نظر آئیں گے. جو جتنا نیکی کی بلندی پر ہوگا وہ زیادہ استغفار کرے گا. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو میری رحمت چاہیے تو استغفار کرو. اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ استغفار کی وجہ سے دنیا میں اپنے بندے کو رزق کی فراوانی بھی دیتا ہے، بیٹے اولاد بھی دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی عافیت اور رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے. تو استغفار کی وجہ سے پھر نعمتوں میں ایک دوام بھی رہتا ہے. استغفار کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان استغفار کی برکت سے استکبار یعنی تکبر سے بھی بچا رہتا ہے. لیکن نظامی صاحب یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہو گئی ہمارے لیے کہ استغفار ہے کیا. استغفار یہ ہے
کہ آپ اپنے خاص طور پہ جو خفیہ گناہ ہے نا کہ جن کی کسی کو خبر بھی نہیں ہے وہ گناہ بھی چھوڑ کر آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. ٹھیک. میں کہیں یہ پڑھ رہا تھا کہ جو بندہ گناہ پہ بھی اڑا رہتا ہے اور وہ استغفار کرتا ہے تو وہ استغفار نہیں کرتا, وہ اپنے رب سے مذاق کرتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا سر, جب یہ اصل میں آپ گفتگو کرتے ہیں نا تو کچھ اور چیزیں بھی میرے ذہن میں آنے لگ جاتی ہیں, تو میں فوری طور پہ وہ بھی شامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. صبر کے حوالے سے بھی بتائیے گا, یہاں پہ صبر اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا آسانیاں پیدا کر دیتا ہے جو صبر کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ صبر نور ہے, بلکہ میں نہیں سمجھتا بلکہ حدیث ہے وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ, کہ صبر روشنی ہے. یعنی جس بندے کے پاس صبر ہے اس کی زندگی میں کوئی اندھیرا نہیں رہتا صبر کی وجہ سے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو نوازشات اور عطیات سے نوازا ہوا ہے اس میں جو سب سے قیمتی خزانہ ہے وہ صبر ہے. تو نظامی صاحب دیکھیں, انسان کو صبر کا دنیا میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان نقصان کے وقت میں جو اس کی بے قراری ہوتی ہے نا, بے چینی ہوتی ہے نا, وہ ختم ہو جاتی ہے. قلق اور اضطراب اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے, اس کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنی زبان کو روک کے رکھنا ہے, ایک لمٹ ہے, اس سے آگے بڑھ کے میں نے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرنا, اور میرا اللہ ہے وہ مجھے اجر بھی دے گا, وہ میرے لیے آسانی بھی کرے گا, اس کے بدلے میرے گناہ بھی معاف کرے گا اور میرے درجات کو بھی بلند کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیاوی زندگی میں خاص طور پر ایک مومن کے لیے سب سے بڑا نور اور سب سے بڑی روشنی یہ ہے ہی صبر. جہاں صبر نہیں ہے وہاں کوئی خیر نہیں. ٹھیک ٹھیک. وہاں کوئی خیر نہیں, اور جہاں بھی خیر ہے وہاں صبر ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, جہاں صبر کا ذکر آ گیا تو پھر ہم نماز کو بھی ڈسکس کریں, جس کا حکم ہے کہ 5 وقت ہم نے ادائیگی کرنی. کس طرح سے یہ دنیاوی طور پہ ہمیں تحفظ دیتی ہے, سکون دیتی ہے؟ ہاں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ فرض ہے اور آخرت میں اسی کی بنیاد پہ نجات ہے, لیکن یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. لیکن دنیاوی فوائد کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ اس سے بڑا روحانی اطمینان نصیب ہوتا ہے. جی, سکون کے لیے بندہ مارے مارے پھرتا ہے, اطمینان کے لیے مارے مارے پھرتا ہے. تو جب اپنے سچے الہ کے سامنے انسان عجز کرتے ہوئے رکوع و سجود کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو اس کو ایک روحانی فرحت محسوس ہوتی ہے, اور یہ لاکھوں سے بھی نہیں بندہ خرید سکتا. اور دوسرا دنیاوی فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے جی, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جی, نماز اگر انسان کی اچھی ہو, ترجمہ اس کو آتا ہو, اور بالکل نماز بندہ ایسے پڑھے میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوں, میں اپنے اللہ کو سنا رہا ہوں اپنا آپ, تو اس کا پہلا فائدہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو فحاشی سے بچا لیتا ہے, منکر گندے برے کاموں سے بچا لیتا ہے. معاف کیجئے گا, میں ہر بے نماز کو تو نہیں کہتا, لیکن 90% آپ یاد رکھیے جو بے نماز ہوگا نا جی, اس کی زندگی میں پرلے درجے کے خطرناک گناہ بھی ہوں گے. بے نمازی, بے نماز. تو اگر وہ اچھا نمازی ہوگا تو اس کی برکت سے دلوں میں گناہ کی نفرت پیدا ہوتی ہے, دلوں میں بدی بدکاری کی نفرت پیدا ہوتی ہے, منکرات کی نفرت پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نماز کی برکت سے بڑھا. تو مجھے بتائیے اس وقت یہ فحاشی, یہ عریانی اور یہ بے روی کتنا بڑا ناسور ہے ہمارے معاشرے کا. ٹھیک ٹھیک. تو یہ نماز کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس سے انسان فحشات سے اور منکر سے بچا رہتا ہے. اگر وہ نماز دو. نظامی صاحب دیکھیں, آپ جو بھی سوال کرتے ہیں نا, اس کے ساتھ ایک دوسری بات کرنا بہت زیادہ میرے لیے ضروری اس لیے ہے کہ نماز صرف ایک فارمیلٹی کے طور پہ یا ایک فرض کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے, اس کے پیچھے ایک بڑی گہری رغبت ہو, بڑا ایک اہتمام ہو. جیسے ایک بگوڑا غلام اپنے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر عجز نیازی کرتا ہے, تو اس سے اللہ جو نور عطا کرتا ہے نا جی, وہ الفاظ میں تھوڑا بیان ہو سکتا ہے. یقیناً نہیں ہو سکتا, یقیناً. اچھا سر, ابھی نا آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے ہاتھ میں والدین کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی, آج کی کتاب بھی انہی پہ ہے. جو والدین کی خدمت کے حوالے سے دنیاوی فائدے, آخرت کے دنیاوی فائدے ہمیں ملتے ہیں, وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی, والدین کی جو خدمت ہے سبحان اللہ, اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے, وہ قرآن شریف میں آتا ہے نا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آج ماں باپ کے ساتھ خیر کرو گے, کل کو انشاءاللہ تمہاری اولادیں بھی تمہارے ساتھ
خیر کریں گی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ خیر کرنے والوں کے ساتھ بڑی خیر کی گئی ہے۔ تو ایک تو یہ جیسے اپنے مکافات عمل ایک لفظ بولا ہے کہ اگر آپ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہو، تو ہماری زندگی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے جوانوں کو، بچوں کو اللہ نے بڑی خیر دی، باوجود کہ نظامی صاحب وہ بڑے موٹے دماغ کے تھے، اتنے باصلاحیت نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے خیر کے دروازے کھولے۔ دوسرا، اگر انسان سچے دل سے اپنے والدین کو اپنا محسن سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ اچھائی کرتا ہے اور ان کے لیے خود کو کسی تکلیف میں ڈال لیتا ہے، اللہ نہ کرے کل کو اس پر کوئی ایسا ویسا وقت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے ساتھ کی ہوئی نیکی کی وجہ سے بندے کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ مجھے وہ صحیح البخاری کا واقعہ اچانک یاد آیا، صرف اشارہ کرتا ہوں۔ وہ ایک بندہ تھا، کسی یونیورسٹی کالج کا فارغ نہیں تھا، بکریاں چرواتا تھا، لیکن سب سے پہلے آ کے دودھ اپنے والدین کو پلاتا تھا۔ ایک دن بکریاں چرواتے ہوئے دور ہی نکل گیا، واپس آیا تو والدین اس کے سوئے ہوئے تھے، بچے بلک رہے تھے۔ تو اس کی محبت نے یہ پسند نہ کیا کہ میں پہلے بچوں کو پلاؤں، وہ ایسے دودھ کا پیالہ لے کے ساری رات ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب فجر طلوع ہوئی، والدین اٹھے تو اس نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلایا۔ اللہ، تو یہاں رک کر ایک بات میں ان بچوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ماں 5 منٹ لیٹ ہو جائے، دوائی میں لیٹ ہو جائے، باہر نکلنے میں لیٹ ہو جائے، تو ہمارے بچے کیسی دھمکیاں دیتے ہیں والدین کو، تو وہ اپنی زندگی ہی طریق کرتے ہیں۔ خیر مختصر، جب والدین نے دیکھا ہوگا کہ بیٹا ساری رات سے کھڑا ہے، نظامی صاحب بتائیں ان کے دل سے کیسی دعائیں نکلی ہوں گی؟ کیا ایسے بچے دنیا میں ضائع ہو جاتے ہیں؟ ایسی اولادیں دنیا میں رلتی ہیں؟ کبھی نہیں ایسا ہوتا۔ تو باہر صورت دنیاوی فائدہ آپ نے مجھے پوچھا ہے، یہی یہ جو تھا نا بکریاں چارنے والا، یہ غار میں پھنس گیا تھا، غار میں پھنس گیا تھا، تو اس نے کوئی چلا ولا نہیں کیا تھا، اس نے یہ کہا یا اللہ، ماں باپ تھے، ان کا کوئی زور نہیں تھا، واپس آیا، ساری رات کھڑا رہا، اور یہ عمل تجھے راضی کرنے کے لیے کیا، تیرے لیے کیا۔ تو اللہ نے اس مشکل سے نکالتے ہوئے سلامتی سے پھر اس کو گھر واپس پہنچا دیا۔ ماشاءاللہ۔ سب سے بڑا پیر آپ کا باپ ہے، ٹھیک نظامی صاحب، سب سے بڑا پیر یہ پردے والی ماں ہے۔ ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی خرابی ہمارے نوجوانوں نے اپنی بد زبانی کی وجہ سے، ہمارے نوجوانوں نے اپنی زبان درازی کی وجہ سے اور اپنی تیزی کی وجہ سے والدین کے دلوں کو غمگین کرتے ہوئے اپنی زندگیاں طریق کر لیں۔ بالکل، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا۔ ابھی ہم نے پہلے ہاف میں اس طرح کی ایک کال بھی ریسیو کی کہ والدہ بڑی پریشان تکلیف میں تھیں کہ میرے بچے، میری بیٹی مجھ سے رابطے میں نہیں رہتی، تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے، اور ایسی اولاد کے لیے ایک کویسچن مارک بھی ہے۔ ابھی چونکہ ہم بات کریں کہ اعمال کے اچھے اور برے نتائج کے حوالے سے، دنیاوی جو ہمیں فوائد ہیں، آخرت کے فوائد کے حوالے سے بھی بات کریں، مکافات عمل کے حوالے سے بات کریں، ابھی میں صرف اس کے پازیٹیو نیکی کے جو فوائد ہیں وہ ڈسکس کر رہا ہوں، ابھی میں نے اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی ڈسکس کرنے ہیں۔ سو چند ایک باتوں کے بعد میں ادھر بھی بڑھوں گا۔ اچھا سر، جب ہم بات کریں باقی ساری چیزوں کی، تو قرآن کریم کی تلاوت یہ بھی نیکی کا کام ہے، خیر کا کام ہے، گھروں پہ کیا اثر ڈالتی ہے یہ، اور سیکنڈ یہ بھی بتائے گا روحانی سکون کا بھی تو ذریعہ بنتی ہے یہ۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے امام ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیغام سے جہاں قرآن و حدیث بیان ہوتا ہے، وہاں اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رحمہم اللہ تبارک و تعالی، ان کا ذکر خیر بھی جاری رہتا ہے۔ تو امام ابن قیم نے اپنی کتاب مدارج میں لکھا ہے کہ میری ساری زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ انسان کو اور انسان کے دل کو اور انسان کے وجود اور روح کو دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز وہ قرآن شریف کی تلاوت ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہ تدبر سے ہو، تدبر کا معنی کہ انسان کو پتہ ہو میں نے کیا پڑھا، ترجمہ اس کو آتا ہو، تفسیر اور معنی پہ اس کی نظر ہو۔ تو قرآن شریف کی تلاوت کا دنیاوی فائدہ سب سے پہلا وہی بات ہے جی کہ دنیا سکون کے لیے مارے مارے پھرتی ہے، سکون نصیب ہوتا ہے، اطمینان ملتا ہے، شخصیت میں ٹھہراؤ آتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا شیطانی اثر، شیطانی قصر، جنات اور یہ جس طرح کے چیلے بیلے ہیں، یہ پھر جہاں تلاوت ہوتی ہے یہ وہاں نہیں ہوتے، وہاں رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ اور ایک صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ بیٹھ کر قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ علیہم السکینہ، اللہ ان پہ سکینت نازل کرتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، چھا جاتی ہے ان پر، حفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ تو تلاوت کلام پاک کی برکت سے یہ روحانی ماحول انسان کو نصیب ہوتا ہے جی، ملکوتی ماحول نصیب ہوتا ہے۔ مجھے آپ بتائیں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے اکثر گھروں میں سوائے ناچ گانے جگت بازی آوارگی کے اور رہ کیا گیا ہے؟
تو تلاوت کلام پاک کی برکت سے اور پھر بالفہم ٹھیک، ترجمہ انسان ان تمام خرابیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا سر، جہاں پہ ہم نے نیکیوں کا ذکر کیا ہے وہاں پہ ہمیں سیکھنے کے لیے برائیوں کی بھی بات کرنا ضروری ہے کہ ایسے اعمال جو ہم خود اپنے لیے نقصان اکٹھا کرتے ہیں۔ فرمائے گا آج جو ہم زمین پر فساد اور خرابی جو دیکھتے ہیں اس کا سامنا کریں، کیا اس کی جڑیں گناہوں اور بد عملیوں سے جڑی ہوئی ہیں؟ قرآن کریم کیا رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے جی، بڑے کھلے الفاظ میں قرآن شریف یہ کہتا ہے کہ بحر و بر میں خشکی تری میں جتنا فساد ہے بما کسبت ایدی الناس، یہ انسان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہے، یہ بدی کی وجہ سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ بلکہ قرآن شریف میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقوام عالم پہلی امتوں کا جن کو ہلاک کیا گیا ان کا ذکر کیا نا، وہاں ایک آیت آتی ہے، ایک ٹکڑا آتا ہے ہر واقعہ کے بعد غالباً فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، ہم نے تو ان کی بڑی ہوئی بے اعتدالیوں، زیادتیوں اور گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہر نیکی کا اجر بھی ہوتا ہے اور اثر بھی ہوتا ہے، اسی طرح ہر بدی کا گناہ بھی ہوتا ہے اور اس گناہ کا ایک وبال بھی ہوتا ہے اور برا اثر بھی ہوتا ہے، اور وہ انسان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ اور گناہ کا جو اثر ہے یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، انسان کے دل پہ ہوتا ہے، دل کالے ہو جاتے ہیں، بدی سے انسان کا وجود جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، اولاد پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے لیے ایک حیران کن چیز ہے، یہ ایک روحانی سی بات ہے، تھوڑے لوگوں کو سمجھ آتی ہے، بدی میں ایسا زہر ہے اور ایسا برا اثر ہے کہ کبھی کبھی دوسرے بندے کی غفلت اور کمی کوتاہی اور بدی کا اثر نیک انسان پہ بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے اندر بھی ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے، وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹرب محسوس کرتا ہے۔ تو یہاں میں یہ بھی بتلانا چاہتا ہوں نظامی صاحب، بدی کا تو برا اثر ہے، نحوست ہے، غفلت کا، حالانکہ وہ غفلت اس لیول کی بدی نہیں ہوتی، غفلت کا بھی انسان کے وجود پہ بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سامنے والے پہ بھی اس کا اثر آتا ہے؟ جی، نیک انسان بھی اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اور آپ اس کی آپ واضح فرق دیکھیں، آپ سنجیدہ قرآن اور دیندار لوگوں کی مجلس میں بیٹھیں، آپ اپنی کیفیت کچھ اور پائیں گے۔ آپ جگت باز، منہ پھٹ، آوارہ، گالیاں دینے والے، بد زبان لوگوں کے پاس بیٹھے، کیفیت اور ہوگی۔ بالکل بالکل۔ یہ جو خطبۃ الحاجہ ہے، مجھے یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہ ہم تیری تعریفیں کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا، اپنے نفسوں کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، ومن سیئات اعمالنا، اور یا الہ العالمین نہ چاہتے ہوئے لوگوں سے جو برے اعمال ہو جاتے ہیں، یا اللہ ان برے اعمال کی برائیوں کو جو اثر ہے اس سے بھی ہم تیری پناہ میں آتے ہیں۔ یہ ہمیں نبی علیہ السلام نے خطبہ اور یہ دعا سکھلائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا سر، چونکہ وقت 2-2.5 منٹ رہ گئے میرے پاس، آپ آتے ہیں تو ٹائم کدھر جاتا ہے، اس گفتگو اتنی آگے نکل جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، میں اس کو زیادہ فروٹفل کرنے کی کوشش کروں گا۔ گزارش یہ ہے کہ ہم اپنے کاروباری معاملات کو بھی دیکھیں، لین دین کو دیکھیں، ناپ تول کو دیکھیں، تو اس حوالے سے معاشرے میں قرآن کریم ہمیں کیا سمجھاتے ہیں؟ قرآن کریم سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے، کیا بتایا گیا، وعید کیا ہے اس میں؟ دیکھیے، ناپ تول کی بہت بڑی حیثیت ہے اس حوالے سے قرآن پاک میں، خاص طور پہ قوم شعیب کا جو ذکر کیا گیا ہے، وہ لوگ ماپ تول کے معاملے میں بہت زیادہ کوتاہی کرنے والے تھے، اور ان پر جو پکڑ کی جو وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان کی نا، دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ماپ تول میں کمی ہے۔ سب سے پہلا دنیاوی نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ہٹی پہ بیٹھ کے، دکان پہ بیٹھ کے ماپ تول میں، پیمانے میں کمی کرتا ہے نا جی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا کسی صورت بھی۔ اور ہم نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے لوگ ویران ہوئے ہیں، ایسے لوگ برباد ہوئے ہیں، وقتی طور پہ ان پہ آیا ہے، لیکن ماپ تول میں کمی کرنے والے شخص کے گلے وہ حرام کی ساری نوستیں پڑ جاتی ہیں۔ تو اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا اہم ترین سوال کیا۔ ہماری مارکیٹوں میں، منڈیوں میں جو ماپ تول کے پیمانوں میں کمی بیشی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بڑی عجیب نوست ہے، اور سب سے بڑا نقصان میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اعتماد اٹھ جاتا ہے، ایسے لوگوں پر اعتماد نہیں رہتا، اور اس سے اللہ کی رحمتیں روٹ جاتی ہیں، بارشیں رک جاتی ہیں، تو تباہی مچ جاتی ہے جی یہ ماپ تول میں کمی کی وجہ سے، اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
اس وقت سب کچھ کے باوجود اور وسائل کی فراوانی کے باوجود یہ جو ایک برکت ہمارے معاشرے سے اٹھی ہوئی ہے اس کی بنیادی ایک وجہ یہی ہے۔ ٹھیک ہے، دل تو چاہتے ہیں کہ جی بہت ساری گفتگو کریں، لیکن چونکہ وقت کے قیدی رہتے ہیں سر، اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا ہمارے ساتھ موجود رہے مولانا عبدالمنان راسک صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ جی، آتے رہا کریں، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہم سیکھ لیتے ہیں آپ سے انشاءاللہ سلام جزاکم اللہ خیر۔ علیہ جی، سورہ زلزلہ کی آیات جو میں نے شروع میں کہیں تو ابھی اس کا ترجمہ میں نے بتایا، 2 اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد بریک پہ جائیں گے۔ کہتے ہیں جی اعمال نہیں کچھ بھی یہ حال ہے ہمارا، اعمال نہیں کچھ بھی یہ حال ہے ہمارا، بس آپ کی رحمت کا یا اللہ سہارا ہے ہمیں، اور ڈوبا ہوں گناہوں میں اللہ پاک کرم کرنا، ڈوبا ہوں گناہوں میں یا رب العزت کرم کرنا، رحمت بھی تمہاری ہے بندہ بھی تمہارا ہے۔ لے جی، اس کے ساتھ ایک بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد جو دوبارہ واپس آئیں گے تو ہمیں مشروبات، جو گرمی کے مشروبات ہیں، ہیلتھ اینڈ فٹنس کے حوالے سے بات کرنی ہے، اس پہ ملتے ایک بریک کے بعد۔